بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باطنی گناہ اور اس کی معرفت، اس سے متعلق ہم انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے علوم دینیہ سے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سورۃ النحل۔ یعنی علوم دینیہ کا حصول ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے کہ نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کی طلب کرنا ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اسی طرح علوم دینیہ کی بھی دو اقسام ہیں، کچھ کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے اور کچھ علوم کا تعلق انسان کے باطن سے ہے۔ اب جن کا تعلق ظاہر سے ہے انہیں ہم کہتے ہیں احکام شرعیہ عملیہ، یعنی کہ وہ احکام جن پر انسان کو عمل کرنا شریعت نے لازم کیا، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، نکاح وغیرہ۔ اس طرح کچھ کا تعلق انسان کے باطن سے یعنی دل سے تعلق ہے۔ اب باطن میں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے اس کی معرفت، یعنی کچھ صفات انسان کے قلب میں ہونی چاہیے اور کچھ گناہ ہیں جو ہمارے دل میں نہیں ہونے چاہیے۔ اب ان کا مختصر خاکہ کہ جو گناہ ہیں جیسے حسد، اس کو دل سے نکل جانا چاہیے، اس کے مقابل رشک کو آنا چاہیے۔ اسی طرح انسان کے اندر سے بے صبری نکل جانی چاہیے اور صبر آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پہ بے توکلی نہیں ہونی چاہیے اور انسان کے دل میں توکل ہونا چاہیے۔ تکبر نہیں ہونا چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے۔ نفسانی غصہ نہیں ہونا چاہیے، غصہ ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے یا دین کے لیے ہو۔ اور روئے زمین پر جو سب سے پہلا ظاہری گناہ ہوا اس کا سبب اس کی وجہ بھی حسد ہی بنا، کہ مختصر واقعہ بی بی حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کے مابین ان کی اولاد کے درمیان نکاح ہوا کرتا تھا کہ پہلے حمل سے جو بہن بھائی پیدا ہوتے تھے ان کا نکاح دوسرے حمل سے بہن بھائی جو پیدا ہوتے تھے ان کے مابین آپس میں جوڑوں کی صورت میں ہوتا تھا۔ اب حابیل اور قابیل نے آپس میں یہ ہوا تھا کہ حابیل کی بہن کا قابیل سے اور قابیل کی بہن کا حابیل سے ہونا تھا۔ اب قابیل نے یہ کہا کہ میں اپنی بہن سے کروں گا اور حابیل اپنی بہن سے کرے کیونکہ یہ حسن میں زیادہ ہے۔ اس مقابل پر اس نے اپنے آپ کو بڑا گمان کیا اور یہ کہا کہ میں اپنے بھائی کی بہن سے نہیں کروں گا۔ اس سبب سے اس نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کر دیا اور یہ روئے زمین پر سب سے پہلا قتل ہوا تھا۔ اب یہاں پر ہم حسد کو باقاعدہ طور پر جاننے سے پہلے یہ سن لیتے ہیں کہ حسد کرنے والے کو حاسد اور جس سے حسد کیا جائے اس کو محسود کہا جاتا ہے۔ اب حسد کی تعریف کے لسان العرب میں حسد کی تعریف ہے الحسد ان تتمنى زوال نعمت المحسود، کہ حسد یہ ہے کہ اپنے محسود سے یعنی جس سے تم حسد کر رہے ہو اس کی نعمت اس سے زائل ہو جائے اور چھن کر مجھے مل جائے۔ اس کی مثال اللہ نے کسی کو عزت و شہرت دی ہے، آپ یہ تمنا کریں اللہ کرے اس کی تمام عزت اور تمام شہرت ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے۔ اسی کے مقابل ایک لفظ آتا ہے رشک۔ رشک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو عزت، شہرت، کوئی بھی دینی نعمت دی ہے تو وہ اس کو ملی رہے اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا کرے۔ اس کے مقابل ایک اور لفظ آتا ہے کینہ و بغض، یعنی کسی کی نعمت کو دیکھ کر تمنا کرے کہ اللہ تعالیٰ بس اس سے چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، یعنی کسی کے پاس عزت ہے، شہرت ہے، بس اس کے پاس نہ رہے، مجھے ملے یا نہ ملے۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے لفظ غیرت، یعنی کسی کے پاس نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا ہے اللہ یہ اس کو اچھی طریقے سے استعمال نہیں کرنا، حسن نیت کے ساتھ اس سے یہ تمنا کی جائے کہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، تو یہ اس میں سے حسد و کینہ شدید ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے، جبکہ اس کے برعکس رشک و غیرت جائز اور قابل تعریف ہے۔ اب حسد کی عقلی قباحتوں پر غور کرتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ یہ حسد اتنا مہلک مرض ہے؟ سب سے پہلے جو حاسد ہے وہ تقسیم الہی پر ناراض ہوتا ہے، کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حاسد اللہ کی نعمت کا دشمن ہے، کہ وہ اللہ کی تقسیم پر ناراض ہوتا ہے کہ جو اللہ نے مقرر کیا اس پر راضی نہیں ہو رہا، یعنی اللہ نے جس کے مقدر میں اگر کوئی خوشی رکھی ہے، کوئی نعمت رکھی ہے، حسن و جمال عطا کیا ہے، کسی کو منصب عہدہ عطا کیا ہے، تو جو حسد کرنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے اللہ تو نے کیوں کیا، یعنی اللہ کی تقسیم پر ناراض ہو کر یہ عقلی طور پر بھی انسان کتنا برا ہے کہ اللہ کی تقسیم پر ناراض ہو، کیونکہ ہر ایک کے لیے ہر ایک چیز اللہ نے خود مقرر فرمائی۔ پھر اسی طرح حاسد جو ہے وہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رنجیدہ کرنے کا سبب باعث بنتا ہے۔ وہ کس طرح کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ انسان کے اعمال ہر پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور ہر جمعے کو ہمارے والدین مرحوم اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ اب اگر ہمارے نامہ اعمال میں وہ نعمتیں ہمارے نامہ اعمال میں وہ اگر نیکیاں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اس کے برعکس اگر وہ حسد جیسی اور دیگر گناہوں کو دیکھتے ہیں تو وہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ تو اگر حاسد حسد کرے اور ہمارے نامہ اعمال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے اور حسد جیسی مہلک چیز کو وہ ہمارے نامہ اعمال میں دیکھیں تو یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب کو شدید رنجیدہ کرنے کا یہ سبب بنے گا۔ اس کے بعد
حاسد جو ہے اللہ رسول کی نافرمانی کرتا ہے. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَتَمَنَّوُا الْفَضْلَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بڑائی لوگوں کو دی ہے اس کے سبب سے یہ ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہیں. یعنی اب حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حسد اور کینہ نہ کرو کہ اے اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ. اب اس سے یہ مراد ہے کہ جو نعمت اللہ نے تمہارے بھائی کو دی ہے اس میں اللہ نے اس کو بڑائی دی، اس کو فضیلت عطا کی، تم کیوں اس سے جل رہے ہو، کیوں چاہ رہے ہو اس سے چھن رہے؟ کیونکہ یہ بڑائی تم انسانوں نے نہیں دی بلکہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی ہے. تو اس سے بڑائی سے آپ کو اپنے دل میں حسد کو پیدا نہیں کرنا. اسی طرح محسود جو ہے جس سے حسد کیا جا رہا ہے اور دیگر مسلمانوں کی یہ تکلیف اور رنج کا سبب بنتا ہے حسد کرنا. کیوں؟ کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ہر مسلمان کا خون، مال، عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے. تو جب حسد کرنے والا حسد کرے گا تو اس کی یہی تمنا ہوگی کہ یہ اس کو تکلیف کسی طرح پہنچا سکوں، کسی طرح اس کا چھن جائے بس. اور اسی طرح جس کام سے اللہ رسول ناراض ہوں گے اس سے شیطان خوش ہوگا. تو یہ حسد کرنا شیطان کی خوشی کا باعث ہے اور اللہ رسول کی ناراضگی کا باعث ہے. حسد جو ہے یہ ایسا مہلک مرض ہے کہ دیگر بے شمار کبیرہ گناہوں کا بھی سبب ہے. جیسے حسد کرنے والا چغلی بھی کرے گا، بہتان بھی لگائے گا، الزام تراشی بھی کرے گا، غیبت بھی کرے گا، اور دوسرے مسلمان کی خوشی پر غم زدہ اور اس کے غم میں خوشی کا اظہار کرے گا اور دیگر بہت سارے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرے گا. حسد کی عقلی قباحتوں کا خلاصہ اب یہ ہے کہ حاسد اللہ کی تقسیم پر ناراض ہوتا ہے، قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رنجیدگی کا باعث بنتا ہے، اس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا باعث بنتا ہے، محسود اور دیگر مسلمانوں کے قلب کو پریشان کرنے کا باعث بنتا ہے، شیطان کی خوشی کا باعث، اور حاسد دیگر بے شمار کبیرہ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور دیگر تمام مسلمانوں کو اس حسد جیسی مہلک بیماری سے محفوظ فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. Please do like, subscribe and share our channel. مدرسہ صراط مستقیم.